أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مریم قرآن مجید کا 19 نمبر کا سورہ ہے، اس کی میں نے آیت نمبر 30 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو بچہ گہوارے میں تھا اس نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی پیدائش کے مسئلے کو براہ راست نہیں چھیڑتے، بلکہ اول تو گہوارے میں معجزانہ طور پر بات کرنا، پھر اللہ کی طرف سے کتاب و نبوت عطا ہونے کی گواہی سے ولادت کا مسئلہ ناقابل شک طریقے سے حل ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزانہ کلام میں چند باتوں کی صراحت فرمائی ہے کہ انی عبداللہ، سب سے پہلے عبودیت و بندگی کا اقرار کیا، جو ایمان بخدا رکھنے والوں کے لیے بالعموم اور انبیاء علیہ السلام کے لیے بالخصوص سب سے اہم اور اولین بات ہے، اور بالاخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو معجزانہ طور پر بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے بندہ خدا ہونے میں غلط فہمی کا امکان زیادہ تھا۔ چنانچہ دین توحید اسلام میں پہلے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبودیت کی گواہی دی جاتی ہے، بعد میں رسالت کی اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں میری عزت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں، اور آتانی الکتاب یعنی اس نے مجھے کتاب دی ہے، مستقبل میں کتاب دینا یقینی ہے، اس لیے کہا گیا اس نے مجھے کتاب دی ہے۔ یہ کتاب دینے کا عمل انجام پا چکا ہے۔ دونوں باتیں ممکن ہیں، لیکن آیت کا ظہور اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طفولیت میں کتاب دے دی گئی ہے۔ چنانچہ بغوی معالم التنزیل میں اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ اکثر نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل اس وقت دی گئی ہے جب آپ چھوٹے بچے تھے، لیکن مردوں والی عقل رکھتے تھے، اور البحر المحیط میں لکھا ہے کہ وجعلنی نبیہ کے ظہور سے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو طفولیت میں ہی نبی بنایا ہے اور ان کی عقل کو کامل کیا ہے، پھر طفولیت میں ہی نبوت پر فائز کیا ہے۔ انس اور ابن عباس اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت کتاب عنایت فرمائی جب آپ شکم مادر میں تھے۔ وجعلنی نبیہ، اس نے مجھے نبی بنایا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مستقبل میں نبی بنانے کی خبر ہے یا اسی وقت گہوارے میں نبی تھے؟ یہ بات تاریخ انبیاء و اوصیاء علیہ السلام میں انوکھی نہیں ہے کہ عالم طفولیت میں ہی ایک ہستی صاحب کتاب اور منصب نبوت پر فائز ہو جائے۔ اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں۔ ہماری گفتگو اس بات پر ہو رہی ہے کہ قلبی توجہ سے نماز جو پڑھی جاتی ہے وہی نماز بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماز کو قبول نہیں فرماتا جس کا دل اس کے بدن کے ساتھ نہ ہو۔ ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے اور آپ علیہ السلام کی ابا ایک شانے سے گر گئی تھی، لیکن آپ علیہ السلام نے اسے ٹھیک نہیں فرمایا۔ جب آپ علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے اس بارے میں پوچھا کہ آپ علیہ السلام نے ابا کو ٹھیک کیوں نہیں فرمایا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا افسوس ہے تم پر، میں کس کے سامنے کھڑا تھا؟ بندے کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ اسے دل کی توجہ سے ادا نہ کرے۔ اور یہ بحال الانوار کی جلد 84 میں لکھا ہے کہ جو شخص نماز پڑھے اور اس میں دل کے ساتھ توجہ کرے، اپنے دل میں کسی قسم کا خیال نہ لائے اور نہ ہی غفلت سے کام لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف اسی قدر توجہ فرمائے گا جتنا وہ نماز میں توجہ سے کام لے رہا ہوگا۔ چنانچہ
بعض اوقات نماز کا نصف حصہ، بعض مرتبہ اس کا ایک تہائی حصہ، بسا اوقات ایک چوتھائی اور کبھی پانچواں حصہ قبولیت کے درجے تک جا پہنچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز نافلہ کو حکم دیا گیا ہے تاکہ فریضہ نماز میں جو کمی واقع ہو جائے وہ اس کی تلافی کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔